بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو القرآن اسٹوڈیو۔ القرآن اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ دوستو، آج ہم لیکچر اسلامیات میں حصہ سیرت النبی میں صدوم پڑھنے لگے ہیں، جس میں بعثت نبوی سے لے کر 13 نبوی تک کے اہم سوالات پڑھیں گے اور کوشش کریں گے کہ ویڈیو میں 50 سوالات سے زیادہ ہم سوالات شامل نہ کریں تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو اور تیاری اچھی سے اچھی ہوتی رہے۔ تو بغیر کسی تاخیر کے چلتے ہیں ہم اپنے سوالات کی طرف۔ سوال نمبر 1 ہے، بعثت سے 7 برس قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک روشنی اور چمک سی نظر آنے لگی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو دیکھ کر خوش ہوا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں ذکر و فکر اور خلوت گزینی کی عادت بڑھتی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر پانی اور ستو لے کر شہر مکہ سے 3 میل دور ایک غار میں جا بیٹھتے تھے۔ غار کا طول و عرض کیا تھا؟ شہر مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر تھا یہ غار حرا، اور اس کا جو طول و عرض ہے وہ طول 4 گز، عرض 2.25 گز ہے۔ سوال نمبر 2، غار حرا کا بلائی حصہ گر چکا ہے، صرف نشان باقی ہے۔ یہ بتائیں کہ کوہ حرا کو اب کیا کہتے ہیں؟ تو کوہ حرا کو اب جبل نور کہتے ہیں۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس عمر میں خواب آنا شروع ہو گئے؟ جو کچھ خواب میں دیکھ لیا کرتے دن میں ویسا ہی ظہور پذیر ہوتا۔ یہ 33 برس کی عمر میں ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب میں نظر آتا تو دن کو وہی ان کے سامنے ظہور پذیر ہو جاتا تھا۔ نمبر 4، بعثت کے وقت قمری سال کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ تو بعثت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال 1 دن تھی۔ نمبر 5، سورہ علق کی 5 آیات بطور پہلی وحی نازل ہوئیں، بتائیں سورہ علق کی کل کتنی آیات ہیں؟ تو سورہ علق کی پہلی 5 آیات جو ہیں پہلی وحی میں نازل ہوئی تھی، اور اس کی کل آیات 19 ہیں۔ نمبر 6، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے ہاں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر گئیں تو اس نے کہا، یہ تو وہی ناموس اکبر فرشتہ ہے جسے اللہ تعالی نے موسیٰ پر نازل فرمایا تھا۔ بتائیں ورقہ بن نوفل جو کہ مذہباً عیسائی تھا اس کتاب کا بہت بڑا عالم تھا؟ یہ انجیل کا بہت بڑا عالم تھا۔ نمبر 7 ہے، کاش میں اس وقت تک زندہ تندرست رہ سکتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قوم نکال دے گی تو میں ضرور آپ کی مدد کرتا۔ یہ الفاظ کس کے ہیں؟ تو یہ الفاظ بھی ورقہ بن نوفل کے ہیں کہ جب حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئیں اور جو واقعہ وہی ان کے ساتھ پیش آیا وہ ان کے سامنے ذکر کیا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ بھی اللہ کے نبی ہیں اور ان پر حضرت جبرائیل امین وحی لے کر آئے ہیں، تو اس لیے یہ بات کہی تھی۔ نمبر 8، اے لباس نبوت اوڑھنے والے اٹھ اور لوگوں کو ڈرا۔ اس آیت مبارکہ کے الفاظ کس وحی مبارک میں نازل ہوئے؟ تو یہ آیت مبارکہ کے جو الفاظ تھے یہ دوسری وحی میں نازل ہوئے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریباً 6 ماہ وحی نازل نہ ہوئی، فطرت وحی کا زمانہ تھا، تو اس کے بعد یہ آیات نازل ہوئیں کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ نمبر 9، نبوت کے بعد جو چیز سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہوئی وہ کیا تھی؟ سب سے پہلے نماز فرض ہوئی۔ ارکان جو ہیں اسلام کے 5 ہیں، پہلا کلمہ ہے، کلمہ کے بعد پھر نماز فرض ہوئی۔ نمبر 10، وحی کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو کن باتوں سے بچنے کی تاکید اور ہدایت دی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو شرک اور بدی سے بچنے کا حکم دیا گیا کہ اس وقت شرک کا رواج عام تھا، تو شرک سے بچنے کا مسلمانوں کو حکم ملا۔
نمبر 11، پہلی وحی کے بعد تقریباً 6 ماہ تک وحی کا نزول نہ ہوا، اس عرصے کو فطرت الوحی کہتے ہیں۔ بتائیں فطرت الوحی کے کیا معنی ہے؟ فطرت الوحی کے معنی ہے وحی کا رک جانا، کہ شروع میں پہلی وحی کے نزول کے بعد 6 ماہ تک کوئی وحی نہ آئی تو اس کو زمانہ فطرت الوحی کہا جاتا ہے۔ نمبر 12، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کے نزول کے کتنا عرصہ بعد تک حالت اضطراب قائم رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے تھے کہ پہاڑ کی چوٹی سے گر کر جان دے دوں؟ تو یہ 6 ماہ تک اس طرح کی کیفیت طاری رہی، اس کے بعد پھر دوسری وحی نازل ہوئی۔ نمبر 13، ایک روز راہ چلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر نظر اٹھا کر دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام کسی چیز پر بیٹھے ہیں۔ اس چیز پر بیٹھے تھے، یہ کرسی پر بیٹھے تھے۔ نمبر 14 ہے خفیہ تبلیغ کا آغاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب شروع کیا؟ خفیہ تبلیغ کا آغاز فطرت الوحی کے بعد شروع کیا۔ نمبر 15، اعلانیہ تبلیغ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کب حکم ہوا؟ تو اعلانیہ تبلیغ کا حکم بعثت کے 3 سال بعد ہوا۔ شروع کے 3 سال بعد چپکے مسلمانوں کو، اپنے دوستوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے رہے، اور 3 سال بعد اعلانیہ نبوت کا اظہار کرنے کا اور اعلانیہ جو اسلام کی دعوت تھی اس کا حکم ہوا۔ نمبر 16، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معززین مکہ میں بڑے بااثر تھے۔ ان کی کوششوں سے حضرت عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص اور ان درج ذیل میں سے کون حلقہ بگوش اسلام ہوئے؟ تو ان حضرات کے علاوہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام لے آئے۔ نمبر 17، قریش کے چند نیک فطرت نوجوان جو شروع ہی میں دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، ان میں حضرت خباب بن ارقم مخزومی، عبداللہ بن مسعود، عثمان بن مظعون، سعید بن زید اور کون قابل ذکر ہیں جو شروع ہی سے اسلام لے آئے؟ تو ان کے علاوہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، شروع ہی سے اسلام لے آئے تھے۔ نمبر 18، غریب طبقہ سے صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے لڑکے عمار اور ان کی زوجہ کا نام بتائیں۔ حضرت ان کی زوجہ کا نام سمیہ تھا، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال نمبر 19 ہے اسلام کے اولین دار التبلیغ ہونے کا شرف خانہ کعبہ سے متصل ایک گلی میں واقع مکان کو حاصل ہوا، بتائیں یہ مکان کس کا تھا؟ تو یہ مکان حضرت ارقم مخزومی رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا، جس کو دار ارقم کہا جاتا تھا۔ اسلام کے جو اوائل کے دن تھے یہیں پر سب لوگ جمع ہوتے اور اسلام کی جو تعلیمات تھی ان کو سنتے اور عمل پیرا ہوتے۔ نمبر 20، میں پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہوں اور تم اس کے نیچے ہو، میں پہاڑ کے ادھر بھی دیکھ رہا ہوں اور ادھر بھی۔ اگر میں تم سے کہوں کہ پہاڑ کے عقب سے ایک مسلح لشکر آ رہا ہے جو مکہ پر حملہ آور ہوگا تو تم اس کا یقین کر لو گے۔ یہ بات کس نے کہی تھی؟ تو یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہی تھی کہ جب اعلانیہ نبوت کا اعلان کا حکم ہوا 3 سال بعد، آپ نے کوہ صفا پر یہ بات کہی تھی۔ نمبر 21 ہے اعلانیہ تبلیغ سے پہلے شروع کے 3 سالوں تک کتنے افراد مسلمان ہوئے؟ تو خفیہ جو دعوت اسلام تھی اس میں تقریباً 3 سالوں میں 40 افراد مسلمان ہوئے۔ نمبر 22، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ کس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نئی شے کے متعلق دریافت کیا تھا؟ تو اس کے بارے میں حضرت ابو طالب نے دریافت کیا تھا کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کیا تم کر رہے ہو؟ نمبر 23، جب تک میں زندہ ہوں کسی اور شخص کو تمہارا مزاحم نہیں ہونے دوں گا، یہ کس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا تھا؟ یہ آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے کہا تھا۔
نمبر 24، ایک گھاٹی میں خفیہ طور پر چند اصحاب کرام نماز پڑھ رہے تھے کہ کچھ کافروں نے سخت برا بلا کہا۔ اسی پر اشتعال میں آ کر اس صحابی نے ایک کافر کا سر پھوڑ کر اسلام میں سب سے پہلا خون بہایا تھا۔ تو یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ تھے کہ کافروں نے جب ان کو تنگ کیا تو انہوں نے ان کے سر پہ مارا اور سر پھوڑ دیا۔ نمبر 25، خانہ کعبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کرنے والا سب سے پہلا شخص کون تھا؟ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نماز پڑھی۔ نمبر 26، ایک نبوی میں اسلام قبول کرنے والے کس صحابی رسول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیاض کا لقب دیا؟ یہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فیاض کا لقب دیا۔ نمبر 27، یہ جوان محمد بن عبداللہ میرے بھائی کے بیٹا اور عورت جس کو تم نے ان کے ساتھ نماز ادا کرتے دیکھا ہے وہ میرے بھتیجے کی بیوی خدیجہ بنت خویلد ہے۔ یہ الفاظ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے دو نبوی کو اپنے کس مہمان سے کہے؟ اس مہمان کا نام عفیف کندی تھا، عفیف کندی یا عفیف کندی۔ نمبر 28 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اولین صحابی کو طلحہ خیر اور طلحہ جود قرار دیا۔ یہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ ہیں جن کو طلحہ جود یعنی سخی اور طلحہ خیر قرار دیا۔ نمبر 29 ہے سابق الاولون کن صحابہ کرام کو کہا جاتا ہے؟ سابقون الاولون وہ صحابہ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام لایا ان کو کہا جاتا ہے۔ نمبر 30، مکہ میں سب سے پہلے کتابت وحی کا شرف کس کو حاصل ہوا؟ سب سے پہلے مکہ میں کتابت وحی کا شرف حضرت شرجیل بن حسنہ کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا۔ نمبر 31 ہے ابو جہل کے سر پر کمان مار کر اس کا سر کس نے پھوڑا تھا؟ یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سر پہ کمان ماری تھی۔ جب یہ شکار سے واپس آئے تھے تو پتہ چلا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ایذا پہنچائی ہے اس نے۔ نمبر 32، دوسری وحی کے نزول کے بعد انقطاع وحی کی کل مدت کتنی تھی؟ دوسری وحی کے بعد تقریباً 3 سال کا یہ عرصہ تھا انقطاع وحی کا، 3 سال۔ نمبر 33 ہے کہ انقطاع وحی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سی وحی نازل ہوئی؟ تو انقطاع وحی کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ الضحیٰ نازل ہوئی۔ نمبر 34 ہے اعلانیہ تبلیغ کا حکم قرآن مجید کی کس آیت کے ذریعے دیا گیا؟ قرآن مجید کی آیت سورۃ شعراء آیت نمبر 214 میں آپ کو اعلانیہ تبلیغ کا حکم دیا گیا۔ نمبر 35، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے خاندان کے افراد کو دعوت طعام برائے وعظ و تبلیغ دی اس دعوت میں کتنے افراد شریک تھے؟ تو اس دعوت میں تقریباً 40 افراد شریک تھے۔ نمبر 36، تجھ پر ہلاکت ہو کیا تم نے اس لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ یہ الفاظ اس دعوت طعام پر کس گستاخ نے ادا کیے؟ تو یہ الفاظ ابو لہب نے ادا کیے تھے۔ نمبر 37 ہے کتوں کی عبادت چھوڑ دو، زنا، مار بازی، خیانت اور ڈاکہ زنی سے توبہ کرو۔ یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس جگہ اہل مکہ سے کہے تھے؟ جب اعلانیہ نبوت کا اعلان کیا اور کوہ صفا پر آپ چڑھ گئے وہاں پر یہ الفاظ کہے تھے اور اسلام کی طرف سب کو دعوت دی تھی۔ نمبر 38، یہ کس نے دستور بنا لیا تھا کہ گھر بھر کی نجاست سمیٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راہ میں پھیلا دیتی تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے کچھ کہے بغیر راستے سے ایک کچرا اور کانٹے ہٹا کر نکل جاتے تھے؟ یہ ابو لہب کی بیوی ام جمیل تھی۔ ام جمیل ابو لہب کی بیوی تھی۔ اس کا یہ کام تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے اور گندگی بچھاتی تھی۔ سوال نمبر 39 ہے خانہ کعبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نماز کی حالت میں عقبہ بن ابی محیط نے اوجڑی ڈالی تھی، بتائیں کس نے اتاری تھی؟
یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتاری تھی۔ عقبہ بن ابی محیط ایک کسی جگہ وہاں پر اونٹ ذبح کیا گیا تو اس کی اجڑی لا کر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈال دی تھی، تو حضرت فاطمہ نے پھر یہ ہٹائی۔ نمبر 40 ہے، جان عم، میرے اوپر اس قدر بوجھ نہ ڈالو کہ میں اٹھا نہ سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کس کے الفاظ ہیں؟ یہ حضرت ابو طالب کے الفاظ ہیں۔ نمبر 41 ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، وہ وقت آ رہا ہے تو ہنسے گا کم اور روئے گا زیادہ، تو یہ ابو جہل کے بارے میں کہا تھا۔ نمبر 42 ہے، اس کافر نے حرم کعبہ میں این سجدے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں اپنی چادر ڈال کر کھینچا تھا، یہ بھی عقبہ بن ابی محیط نے ہی کیا تھا اور اوجری بھی اسی نے ہی ڈالی تھی۔ نمبر 43 ہے کہ اس موقع پر کس صحابی نے عقبہ کو دھکا دے کر ہٹایا؟ تو جب چادر گلے میں ڈال کر کھینچا تو تب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دھکا دے کر ہٹایا تھا۔ جب اجڑی ڈالی تو پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اجڑی اتاری تھی۔ نمبر 44 ہے، ان کو شاعر، کاہن، دیوانہ کہنے سے مطلب حل نہیں ہوتا، بلکہ ان کے لیے کہا جائے ان کا کلام باپ بیٹے، بھائی بھائی، بھائی بہن، شوہر بیوی کو جدا کر دیتا ہے۔ یہ الفاظ کس کے ہیں؟ یہ ولید بن مغیرہ کے ہیں، جو دارالندوہ میں جب میٹنگ ہو رہی تھی، ہر بندہ اپنی رائے دے رہا تھا کہ ان کے بارے میں کیا کہا جائے، ولید بن مغیرہ نے یہ رائے دی تھی۔ نمبر 45 ہے، اے چچا کے بیٹے، آپ قریش میں عالی نسب تو ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ میں چند تجاویز پیش کرتا ہوں، آپ ان میں سے کوئی ایک قبول کر لیں۔ یہ کس کے الفاظ ہیں؟ یہ عتبہ بن ربیعہ کے الفاظ ہیں۔ نمبر 46 ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو جھوٹا نہیں کہتا، لیکن جو باتیں آپ کہتے ہیں میں انہیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ کس کافر کے الفاظ ہیں؟ تو یہ ابو جہل کے الفاظ ہیں۔ نمبر 47 ہے، اے اللہ تو بہت بہتر جانتا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی تیرے دین کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ الفاظ کس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور شکوہ اللہ تعالیٰ سے کہے تھے؟ جب کفار نے حد سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا و تکلیف پہنچانی شروع کی تو اس وقت پھر یہ الفاظ کہے تھے۔ یہ قریش اور یہ کفار حد سے زیادہ جب تکلیف پہنچا رہے تو اللہ تعالیٰ سے یہ شکوہ کیا۔ نمبر 48، جب مسلمانوں کی تعداد 40 ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن حرم میں جا کر توحید کا اعلان کیا تو مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ٹوٹ پڑے۔ اس صحابی نے آپ کو بچانے کی کوشش میں جان دے کر اسلام کے سب سے پہلے شہید کا خطاب پایا، تو یہ حضرت حارث بن حالہ تھے جن کو یہاں پر شہید کر دیا گیا۔ سوال نمبر 49 ہے، اسلام کی حمایت میں پہلے تلوار اٹھانے والے صحابی کا نام کیا ہے؟ تو اسلام کی حمایت میں تلوار اٹھانے والے صحابی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سوال نمبر 50 ہے، خدا کی قسم جب تک آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہوں گا نہ کھاؤں گا نہ پانی پیوں گا۔ یہ الفاظ کس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہے تھے؟ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہے تھے، جب تک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ نہ لوں نہ ہی کچھ کھاؤں گا اور نہ ہی کچھ پیوں گا۔ دوستو یہ تھے آج کے 50 سوالات۔ انشاءاللہ مزید سوالات بھی ہم کوشش کریں کہ کم سے کم ہوں اور ویڈیو لمبی نہ ہو اور آپ کی تیاری اچھی سے اچھی ہو سکے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔